بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر اپنے دیوان عام میں جلوہ گر تھے کہ نقیب نے آ کر اطلاع دی جہاں پناہ ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے جو کہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم ہوا باریاب کرو۔ چند لمحہ بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اس پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کے مقدمات کی سماعت سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب شہنشاہ اس اجنبی شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہو؟ جہاں پناہ میں ایک بہروپیہ ہوں، صرف اس تمنا سے گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں۔ اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شہرا سنا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، اہل کمال کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا شیوا رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ ایک بہروپیہ کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقل کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ تم نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو میں یقین کر لوں گا کہ تم اپنے فن میں کامل دستگاہ رکھتے ہو۔ اسی دن ایک قدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا۔ شہنشاہ کا یہ جواب سن کر خوشی خوشی بہروپیہ دربار سے رخصت ہوا اور اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر کئی دنوں تک سوچتا رہا کہ کون سا روپ اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو بھرپور دھوکہ دیا جا سکے۔ ایک مہم سے واپس ہوتے ہوئے شہنشاہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ دہلی کی راجدھانی میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف عبادت خانوں اور درسگاہوں میں دعائے صحت مانگی جانے لگی۔ شاہی بیگمات نے نفلی روزوں کی منت مان لی۔ گلی گلی میں محتاجوں اور مسکینوں کو خیرات لٹائی گئی۔ علاج کے لیے ملک کے کونے کونے سے ماہر طبیبوں کا تانتا بندھ گیا۔ چند ہی دنوں میں شہنشاہ صحت مند ہونے لگے۔ حوصلے صحت کے دن ساری راجدھانی خوشی کے شادیانوں میں ڈوب گئی۔ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار میں تشریف لانے والے تھے۔ مشتاقان دید سے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص بادشاہ کی آمد کا منتظر تھا کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی۔ سارا دربار سروقد کھڑا ہو گیا۔ مبارکباد اور بلند اقبال کی دعاؤں کی گونج میں شہنشاہ تخت آبنوس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی درمیان میں ایک دربان نے آ کر خبر دی، جہاں پناہ کی علالت مزاج کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے۔ علاج کے لیے شاہ ایران نے اپنا خصوصی طبیب دربار عالی میں حاضر کیا ہے۔ وہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حکمائے یونان کی دستار و ابا میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے حکمت و دانائی کی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلاموں کی ایک لمبی قطار تھی جن کے سروں پر دواؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ سارا دربار بادشاہ ایران کے جذبہ ہمدردی کی ستائش سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمائے ہوئے آنے والے کو دیکھتے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ہی پابوسی کے لیے آگے بڑھا، شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ جواب سنتے ہی مارے شرم کے بہروپیہ پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا قلق ہوا کہ الٹے پاؤں دربار سے واپس لوٹ گیا۔ ایک عرصہ دراز تک وہ اپنی شکست کے غم سے نڈھال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑا کیا۔ آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی۔ غروب آفتاب کے چند ہی لمحے کے بعد شور اٹھا کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ قلعہ معلیٰ سے توپیں داغی گئیں اور سارا شہر مسرت و نشاط کی بارشوں میں نہا گیا۔ ہر طرف عید کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ آج ساری رات کے لیے قلعہ معلیٰ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مملکت کے سارے مساکین امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔
اعلان عام تھا کہ عید کے دن شاہراہوں پر بھوکا، ننگا اور مفلوک الحال نظر نہ آئے۔ صبح ہوتے ہوتے سارے اہل حوائج کی حاجتیں پوری کر دی جائیں۔ راجدھانی میں جشن مسرت کا یہ سماں ساری رات قائم رہا۔ صبح ہوئی تو ایک نئی فصل بہار کی مسکراہٹیں ہر طرف بکھر گئی تھیں۔ ساری فضا رنگ و نور میں شرابور تھی۔ اسلامی اقتدار کا لہراتا ہوا پرچم آج آسمان کی رفتوں کو آواز دے رہا تھا۔ یہی عالم جاں نواز تھا کہ قلعہ معلیٰ سے نماز کے لیے پہلی توپ سرد ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد شاہراہوں پر فرزندان توحید کی قطاریں لہراتی ہوئی موجوں کی طرح امڑنے لگیں۔ دوسری توپ کے سرد ہوتے ہی قلعہ معلیٰ سے شاہی جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہنشاہ ہند کی پیشانی پر عجز و نیاز بندگی کی خاک چمک رہی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر لوگوں کے قلوب ہل گئے تھے۔ کتنی آنکھیں خشیت الہی کے تاثر سے آبدیدہ ہو گئیں۔ انہی رقت انگیز جذبات عبودیت کے سائے میں عید کی نماز ختم ہوئی۔ خطبہ و معانقہ سے فارغ ہو کر مسرتوں کے پھول بکھیرتے ہوئے فرزندان اسلام کا یہ امڑتا ہوا ہجوم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ معلیٰ کی ایک پرانی رسم تھی کہ نماز عید کے بعد والیان ریاست اور رؤسائے مملکت کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں نظر گزاری کی جاتی تھی۔ اب اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ قیمتی تحائف اور بیش بہا جواہرات کے تھال لیے ہوئے نوابوں، راجاؤں اور جاگیرداروں کی منڈیاں قلعہ معلیٰ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ صدر دروازہ سے لے کر دیوان عام تک محل کا سارا حصہ دلہن بنا ہوا تھا۔ نقیبوں کی صداؤں کی گونج میں شہنشاہ دیوان عام میں تشریف لائے۔ تخت آبنوس پر جلوہ گر ہوتے ہی سلامی اور عید کی مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ والیان ریاست اور رؤسائے مملکت اپنی اپنی کرسیوں پر ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باری باری ایک ایک کر کے سب نے شہنشاہ کے حضور اپنی اپنی نظر پیش کی۔ آخر میں ترکستان کا ایک جوہری اٹھا اور اس نے شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا صندوق پیش کرتے ہوئے کہا، اس میں بدخشاں کا وہ لال شب چراغ ہے 1000 سال تک مریخ کی خنک چاندنی پر پرورش پاتا رہا، تب جا کر آج اسے پایہ گاہ عالی تک پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ بزم فلک کا یہ پروردہ نگینہ اس وقت روئے زمین پر ایسا ہی منفرد اور لاشریک ہے جیسے جہاں پناہ کی ستوت شاہانہ، صبحائے تار کی روشنی، دیدہ عقل کا چراغ، چمنستان آرزو کا لالہ اور بہت سارے ناموں سے ترکستان کے جوہریوں نے اسے موسوم کیا ہے۔ فرما روائے ہند کے حضور میں یہ تحفہ نایاب پیش کرتے ہوئے آج میری مسرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے صندوق کو پایہ گاہ شاہی میں رکھ کر جیسے ہی واپس پلٹنا چاہتا تھا کہ شہنشاہ عالم اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، اس بار بھی ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ عالم اضطراب میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستا رہا، لیکن 1000 شکست و ریخت کے بعد بھی اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد دکن کے علاقے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مقتضائے وقت کے مطابق آتش بغاوت کو فروغ کرنے اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے شہنشاہ ہند نے بذات خود دکن کی مہم پر روانگی کا ارادہ فرما لیا۔ ملک کے گوشے گوشے سے ایک عظیم لشکر کی ترتیب کا کام شروع ہو گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی طے پا گئی۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگاہوں پر شہنشاہ اورنگزیب گزرتے تھے سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سفر کا روٹ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ صبح و شام موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ مہم نہایت سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح دکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی نئی کمک فوج میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔
حضرت اورنگزیب عالمگیر تباً بزرگان دین اور اولیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اس لیے دستور یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھ کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے اور روانہ ہو جاتے۔ دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی ہزار انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور پھونس کی جھونپڑیوں کی ایک نئی بستی آباد ہو گئی ہے۔ کوہسار کے ویرانوں میں انسانوں کا یہ ہجوم دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی پہاڑی کی کھو میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں، جن کی زیارت اور حصول فیض و برکت کے لیے مہینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی کسی سے بات کرتے ہیں۔ سدا آنکھیں بند کیے ہوئے یاد الہی میں محو رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کے پرنور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ باتیں سن کر اورنگزیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ امیر لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ دم کے دم میں پہاڑ کا طویل و عریض دامن ایک شہر میں تبدیل ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کھو تک ساری گزرگاہ کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور برہنہ پا چل کھڑے ہوئے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک طینتی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استغراق میں ہیں، تھوڑی دیر توقف کیا جائے۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب اندر تشریف لے چلیے۔ خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرش زمین پر ادب سے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ دیر تک ان کے روحانی فیوز و برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی عرضداشت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے استغنا کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ معتقد ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک توڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ دستے بوسی کے لیے جھکا، بہروپیہ نے دونوں ہاتھ سے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بس ہو گیا جہاں پناہ، میرے فن کا یہ آخری اسٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، وہی بہروپیہ ہوں جسے آپ نے شکست دی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم تحیر میں دیر تک وہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب حیرت کا طلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا، آج میں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنے فن میں کامل ہو۔ اب اس خوشی میں کہ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے، اشرفیوں کی تھیلی قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب قلعہ معلیٰ دہلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ دکن کی مہم سے فارغ ہو کر دارالخلافہ کو واپس لوٹوں گا تو تمہارا نہایت شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا، بہروپیہ نے دامن تھام لیا۔ جہاں پناہ، اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر اب میں کیا کروں گا؟ اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے، اب میں کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ فقیر و درویش کی نقل میں جب یہ تاثیر ہے کہ شہنشاہ ہند کی معزز پیشانی میرے آگے جھک گئی ہے، تو اصل کی طرف اگر میں رخ کر لوں تو کسی اور اعزاز کی ہمیں ضرورت کیا ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے ایک چیخ ماری اور جیب و گریباں کی دھجیاں اڑاتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔
بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس رقت انگیز واقعہ کی تاثیر سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے، اللہ کی شان بھی کیسی بندہ نواز بے نیاز ہے۔ کوئی عمر بھر جھک مارتا ہے تو دروازہ نہیں کھولتا، اور کسی کے لیے ایک لمحہ آتشی زندگی بھر کی غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔